لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ نے کامیابی احکام میں رکھی ہے، اللہ کے احکام ہماری زندگیوں میں آئیں گے، رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکام کی طرف بلانا، احکام میں دنیا اور آخرت کی کامیابی بتلانا اور آخرت کی طرف بلانا کہ اللہ نے ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جماعتوں میں نکل کر بھی لوگوں کے پاس جائیں تو ان کے دنیا کے حالات اور دنیا کی مصائب اور دنیا کی پریشانیوں سے متاثر نہ ہوں، آخرت کے حالات اور آخرت میں آنے والی پریشانیاں ان کو اتنا ذکر کریں کہ وہ دنیا کی پریشانی کو بھول کر آخرت کی مصیبتوں سے بچنے کا فکر ان کے دل میں آ جائے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت جو نکلی ہوئی ہے اس کی قربانی کا اثر ہوگا۔ اس لیے ہر شخص داعی بھی ہو اور ہر شخص اللہ کے احکام کو سیکھنے والا، دوسروں کو سکھانے والا بھی ہو، ہر شخص اپنی عبادات پر محنت کرنے والا، نماز کہتے ہیں ساری دنیا کی طاقتیں، افراد اور اصلاح جب جمع ہو جائیں، حکومتیں جمع ہو جائیں، وہ سب جمع ہو کر وہ نہیں کر سکتی جو مسلمان اپنی 2 رکعت کے ذریعے اللہ سے کروا سکتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کرنے والی ذات اللہ کی مدد طلب کرو اللہ کے دین پر جمنے کے ساتھ، اور اس دین پر چلنے میں جو مشقتیں آئیں ان پر صبر کرنے کے ساتھ اور نمازوں کے ساتھ۔ جی ہاں، نماز کے ساتھ، ہر حال میں نماز کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اب جا رہے ہیں سفر میں، جاتے ہوئے پتہ لگا، ایک روایت میں ہے کہ بیٹے کے موت کے انتقال کی خبر آئی اور ایک روایت میں بھائی کے انتقال کی خبر آئی۔ سواری کو ایک طرف کیا اور کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا ہم نے وہ کیا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو مسلمان تو ہر حال میں اللہ کے امر کو دیکھتا ہے، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی اللہ کے امر کو پورا کرنے میں ہے، چاہے جان چلی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے آئے اپنی حاجت رکھنے کے لیے، سواری کو روکا، جھٹکا لگا تو وہ گر پڑے اور گردن کا منکا ٹوٹا، ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ ان کی طرف دوڑے تاکہ ان کو اٹھائیں، ان کے کفن دفن اور غسل کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس صحابی کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ جو ہے خشک ہے، انتڑیاں خشک ہیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے احساس ہوا کہ بھوک کی حالت میں اس کو موت آئی؟ فرمایا اس کی روح کے نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں جنت کا کھانا لے کر آ گئی ہیں اور اس کے منہ میں لقمہ دے رہی ہیں۔ اے میرے بندے، یہ صرف دنیا ہی میں بھوک برداشت کرنا تھا۔ کامیابی یہ نہیں کہ بھوک آئی تو اچھا کھانا مل جائے، کامیابی یہ ہے کہ بھوک جب آئی ہے تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے کھانا پیٹ بھر گیا تو بھی کامیاب، اگر پیٹ نہ بھی بھرا، بھوک کی حالت میں موت آ گئی تو بھی کامیاب۔ ایک علاقے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہماری قوم اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے، آپ اپنے کچھ صحابہ ان کو سکھانے کے لیے بھیج دیں۔ آپ نے ایک قاریوں کی جماعت تیار کی اور ان پر ایک امیر مقرر کیا اور خط لکھا، دیکھو تمہارے بلانے پر میں ان کو بھیج رہا ہوں اور دیکھو ان کا خیال کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا۔ یہ صحابی اور یہ جماعت، یہ امیر صاحب جب خط لے کر گئے اور وہاں قبیلے میں پہنچے، قبیلے میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دینے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے یہ خط دیا ہے کہ تم نے ہمیں بلایا ہے، تمہارے بلانے پر ہم آئے ہیں۔ اور عرب تو اپنے وعدے کا پاس رکھتے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ اس سردار کے بھتیجے نے پیچھے سے نیزہ اٹھایا اور ان کی کمر میں زور سے مارا اور وہ نیزہ جو ہے کمر سے داخل ہو کر پیٹ کی طرف نکل گیا اور خون کی فوار اٹھی۔ ان صحابے نے دیکھا کہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے شہید کیا گیا، خون کو اپنے ہاتھ میں لے کر منہ پر ملا اور کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے وہ کافر یہ دیکھ کر کہ یہ تو دشمنوں کے ہاتھ میں آ کر اور نیزہ اتنی بری طرح لگا اور نیزہ لگ کر ان کی روح نکل گئی۔ فزت ورب الکعبہ، یہ کون سی کامیابی؟ رب کعبہ کی قسم کھائی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ بہت بڑی قسم تھی عربوں کے ہاں کہ کعبہ کے رب کی وہ کامیابی کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جان کا چلے جانا، اللہ کی رضا کا مل جانا اور جنت کے تذکرے، تو ان کی یہ جملہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔